انتظار کرو میان دید و دل کے انتظار کرو. ارے یہیں سے گزریں گے یہ راستہ حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے. اور آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا حسین نے 7 بیٹے راہب کو کیسے دے دیے. عجیب انداز سے شعر لکھا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. کیوں بحث کرتے ہو راہب کے چند بیٹوں پر. کیوں بحث کرتے ہو راہب کے چند بیٹوں پر. ارے لوح پر جو بھی ہے لکھا ہوا حسین کا ہے. لوح پر جو بھی ہے لکھا ہوا حسین کا ہے. اور یہ آخری 2 شعر. ایک شعر تو عزاداروں آپ سب کی طرف سے. ہم سب گنہگار ہیں، ظاہر سی بات ہے حشر کا میدان ہوگا اور یہ عالم ہوگا کہ نہ لے کے جاؤ فرشتوں اسے جہنم میں. نہ لے کے جاؤ فرشتوں اسے جہنم میں. کیوں؟ کہا خدا نے یہ بخشا ہوا حسین کا ہے. کہا خدا نے یہ بخشا ہوا حسین کا ہے. اور جس شعر کے لیے یہ سارے شعر آپ کو سنائے کہ یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا. یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا. ارے محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے بر محمد بآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہو جناب سلطان احمد صاحب ابن سید حضرت خان صاحب. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کچھ اور سوچا تھا یہاں پڑھنے کے واسطے،
مگر ہمارے اصغر بھائی نے چاچا حسین کا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو کی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ حدیث رسول ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، مجھ سے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ حدیث کا پہلا جز تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ آپ نانا ہیں، حسین نواسے ہیں۔ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ کہیں کوئی نانا بھی اپنے نواسے سے، کہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے، کہا یہ راز آج نہیں کل کھلے گا۔ 3 شعبان سے 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، 10 محرم سن 61 ہجری سے صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اسلام حسین سے ہے، دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، آبرو کعبہ حسین سے ہے، آبرو مسجد حسین سے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حسین مجھ سے ہے، رسول سے یا اہل بیت کا رشتہ ہے، یا ہمارا رشتہ ہے، یا اصحاب کا رشتہ ہے، یا ازواج کا رشتہ ہے، یہ سب رسول سے منسلک ہیں، رسول سے یہ سب جڑے ہوئے۔ کون کون لوگ؟ یا ام المومنین جڑی ہوئی ہیں، ازواج رسول، یا اصحاب رسول، یا آل رسول، یا ہم لوگ، ہم کلمے کے جوائن سے جڑے ہیں، اصحاب صحبت رسول کے جوائن سے جڑے ہیں، ازواج نکاح کے جوائن سے جڑی ہیں، مگر ایک رشتہ حسین کا بھی ہے، حسین آل رسول میں آتے ہیں۔ رسول نے کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا جو جوائنٹ ہے وہ سے ہے، باقی دنیا میں جتنے جوائنٹ رسول سے ہیں وہ کے سے ہیں۔ کے اور سے میں فرق کیا ہے؟ کے کا جوائنٹ وہ ہوتا ہے جو باہر سے لا کے اندر ملایا جائے، اور سے کا جوائنٹ وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہی سے نکلے، جیسے کنویں سے پانی نکلتا ہے، درخت سے پھل نکلتا ہے۔ اس جوائنٹ کو دنیا میں نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ کوئی الگ کر سکتا ہے۔ یعنی اصحاب کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، رسول کے اصحاب کے رسول سے اصحاب، رسول کی بیویاں یا رسول کی سی بیویاں، رسول کے امتی یا رسول سے امتی، کا رسول کے امتی، رسول کے اصحاب، رسول کی بیویاں، ہم سب کے جوائنٹ سے جڑے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ جوائنٹ وہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے۔ ازواج نکاح کے جوائنٹ سے جڑی ہیں، اگر طلاق کی قینچی چل جائے تو یہ جوائنٹ ٹوٹ جائے گا۔ اصحاب صحبت رسول کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، اگر بدم سے اٹھا دیے جائیں تو جوائنٹ ٹوٹ جائے گا۔ ہم کلمے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہمارا معاملہ تو سب سے ہلکا ہے، مگر حسین ایسے جوائنٹ سے جڑے ہیں جسے نہ دنیا میں کوئی توڑ سکتا ہے نہ الگ کر سکتا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، تمہیں نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا۔ کائنات کو خلق کیا اس لیے کہ محمد کو خلق کرنا تھا، محمد کو خلق کیا، ان کی وجہ سے کائنات خلق کی، اور وہ محمد کہہ رہے ہیں خود کہ میں حسین سے ہوں۔ اب عظمت حسین کو سمجھیے کہ محمد کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی۔ میرے حبیب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں میں خود حسین کی وجہ سے۔ اب ہے کل دنیا میں ایسا ترازو کہ جو وزن حسین کو تول کے بتائے کہ حسین کا وزن کتنا ہے، حسین کا وزن کتنا ہے۔
عزیزان محترم، اللہ اکبر، کیا شان ہے حسین ابن علی کی، کیا مرتبہ ہے حسین ابن علی کا کہ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، خدا کی قسم، حسین، اللہ اکبر، کتنا بڑا نام ہے حسین ابن علی کہ دنیا میں آج جتنا حسین کے لیے کہا جا رہا ہے، آج جتنا پڑھا جا رہا ہے، آج جتنا لکھا جا رہا ہے، میں خالی اس بمبئی کی بات کرتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو بمبئی میں شعراء نے اس سال محرم میں اشعار کہے ہیں، چاند رات سے لے کے چہلم تک یا 8ویں ربیع الاول تک، جو حسین کی مدح میں شعر کہے گئے، نوحے کہے گئے، اشعار کہے گئے، تقریریں ہوئی، کوئی اس کو کلیکٹ کر کے، کوئی اس کو یکجا کر کے دے سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ کیسے دے دیں؟ کون کون شخص آپ دیں گے تو وہ جو مشہور لوگ ہیں، مشہور ہستیاں ہیں، مشہور شعراء ہیں، مشہور خطیب ہیں، ان کا آپ یکجا کر کے دے دیجیے گا۔ ایک غریب جو اپنے گھر میں خود ہی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اور خود ہی پڑھ رہا ہے، اس کو آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یعنی جتنا حسین کے اوپر کہا جا رہا ہے، اتنا دنیا میں کسی کے اوپر نہ کہا جا رہا ہے، نہ لکھا جا رہا ہے، نہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، آج جب مجلس ہوتی ہے تو شعراء آتے ہیں یا مصالمہ ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی مدح کرتے ہیں۔ شاعر کا مزاج یہ ہے کہ مدح اس وقت کرتا ہے جس وقت دربار سجا ہوتا ہے۔ جب دربار نہیں رہتا تو شاعر دربار کے بھاگ جاتے ہیں، دوسرے کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کا دربار لگا ہوتا ہے مدح بھی اسی کی کرتے ہیں، جس کا دربار نہیں ہوتا اس کی مدح نہیں کرتے۔ آج مغل پیریڈ نہیں ہے، کسی شاعر کو پکڑ کے کہیے کہ مغل بادشاہوں کی مدح کرو، کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، اب نہ اکبر کا دربار ہے، نہ ہمایوں کا، نہ بابر کا، ہم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا کل تک تو بہت کہہ رہے تھے، کہا کل دربار بھی تو لگا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کا دربار لگا ہوتا ہے شاعر اسی کی مدح کرتا ہے۔ تو خدا کی قسم آئے دنیا آ کے دربار حسین کو دیکھے کہ جس کا دربار لگا ہے اس کے شاعر مدح کر رہے ہیں۔ سلوات بھیج دے اور یہی حسین ابن علی ہیں، یہی حسین ابن علی ہیں۔ یہ عالم یہ ہے کہ مسجد النبوی میں داخل ہو رہے ہیں، رسول منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسین کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی یہ نہیں پڑھتا کہ پیر میں ٹھوکر لگی اور رسول منبر سے اترے۔ امام ٹھوکر کھانے نہیں آتا ہے بلکہ ٹھوکر سے بچانے آتا ہے۔ امام یا نبی ٹھوکر کھاتا نہیں ہے بلکہ ٹھوکر سے بچانے آتا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ حسین مسجد النبوی میں داخل ہو رہے ہیں، رسول منبر پر ہیں، خطبے کو روکا، حسین کو گود میں لے کے آئے، کہا پہچانو مسلمانوں یہ میرا حسین ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، اور جس نے خدا کو ایذا دی وہ کافر ہے۔ عزیزان محترم، ہر منزل پر حسین کا انٹروڈکشن کرا، ہر منزل پر حسین کا تعارف کرا رہے ہیں رسول کھڑے ہوئے کہ پہچانو یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ شب عید حسین ابن علی کہتے ہیں مادر گرامی سارے بچوں کے نئے کپڑے سل گئے، ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہے۔ صدیقہ کے منہ سے نکلا کہ تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں گئے ہیں، درزی کے یہاں گئے ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں۔ بس خالی بیوی کے منہ سے نکلا۔ یہ کیسے بچے تھے جو راضی ہو گئے؟ کہلے جب کپڑے آئے نہیں، ہماری ناپ لی نہیں گئی، درزی آیا نہیں، تو کیسے آپ کہہ رہی ہیں درزی کے یہاں گئے ہیں؟ مگر یہ بچے جانتے ہیں کہ ہماری ماں صدیقہ ہے، جو میری ماں کے منہ سے نکلا ہے وہ ہو کے رہے۔ نصف شب میں کسی نے تقل باب کیا، بیوی نے پوچھا کون؟ آواز دی انا الخیاط، میں درزی ہوں، میں درزی ہوں۔
बीवी को कहना चाहिए था कि जब कपड़े गए नहीं तो काहे के दर्जी, मगर कानल खयात में दर्जी हूँ, बच्चों के लिए लिबास लेके आया हूँ। बीवी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद कपड़े लिए लेके रख लिए। सुबह रसूलुल्लाह आए, डेहरी पा के सलाम किया कि अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा या मादन रिसाला, अहले बैत नबुव्वा तुम पर हमारा सलाम हो, ए मादन रिसालत तुम पर मेरा सलाम हो। इजाज़त लेके फातिमा से घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ज़माना अज़मत ज़हरा को पहचाने कि अज़मत फातिमा क्या है, तो वो रसूल जो मंजिल काबा कौसैन तक यूं ही चला जाता है, वो दर ज़हरा पर खड़े होकर इजाज़त है। बीवी ने कहा कि बाबा रात को दर्जी आया था और वो कह रहा था ये बच्चों के कपड़े लिबास लेकर आया। तो कहा कि फातिमा तुमने पहचाना नहीं, वो रिजवान था, वो लिबास जन्नत लेके आया था। क्या जन्नत की मलिका पहचानती ना होगी ये लिबास कहाँ से आया है? मगर फातिमा पूछ के एक तारीख बना रही है कि बाप से पूछें ताकि बाप बताए और एक तारीख बने। बच्चों ने लिबास जन्नत पहने, रसूल के साथ मस्जिद में आए और रसूलुल्लाह का आलम यह है कि नमाज ईद पढ़ाई, और नमाज ईद पढ़ाने के बाद बच्चे आए और आके कहने लगे नाना सारे अरब के बच्चे अपने अपने नाकों पर सवार हैं, मदीने में जितने भी बच्चे हैं सब अपने अपने नाकों पर सवार हैं, हमारे पास नाका नहीं है। तो रसूलुल्लाह मस्जिद में नाके की शबी बने, शबी नाका बने, मरकब बने, और इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा कि बच्चों आओ मेरे पुष्ट पर सवार हो जाओ। ये कैसे बच्चे थे जो राजी हो गए। आज ईद के दिन अगर बच्चे जिद करें कि हमारे पास कोई सवारी नहीं है, तो अगर कोई सवारी की शबी बन जाए तो क्या बच्चे तैयार हो जाएंगे? ये बच्चे ज़माने को बताना चाहते हैं कि ये दुनियावी बच्चे हैं जो दुनियावी लिबास पहन के दुनियावी सवारी पर बैठ के खुश होते हैं। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, लिबास भी हमारा जन्नत से आया है, लिहाजा सवारी भी तो वहीं की हो, सवारी भी तो वहीं की हो। और हाथ बढ़ा के चलने लगे कि आवाज़ दी किसी ने नेमल मरकब, बच्चों देखो कितनी अच्छी सवारी है। ये सुनते ही रिसालत के तेवर बदल गए। कहा ये क्यों नहीं कहता कितने अच्छे सवार हैं, ये क्यों नहीं कहता कितने अच्छे सवार हैं। यानी रसूल ने सुबह क़यामत तक के इंसानों को तमीज़ सिखा दी कि देखो तन्हा मोहम्मद की तारीफ करोगे तो मैं खुश ना होऊंगा जब तक कि हुसैन हुसैन न करें, तब तक कि हुसैन हुसैन न कर लेना। और आलम यह है कि हाथ बढ़ा के चलने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नाना नाका बोलता भी है, हाय हाय नाना नाका बोलता भी है। तो रसूलुल्लाह ने नाके की आवाज निकाली। अगर हुसैन की खुशी के लिए रसूल नाके की आवाज निकाल सकते हैं तो हुसैन के गम में हम जंजीर और कमाओ क्या बात है, जबरदस्त। तो आलम ये है, तो आलम ये है कि ये है हुसैन। अल्लाह अकबर। एक जुल्फ हसन इब्ने अली के हाथ में दी, निहार नाका, एक जुल्फ हुसैन इब्ने अली के हाथ। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह सवारी की शान ये होती है कि जिधर सवार कहे उधर चले। या आपने एक जुल्फ छोटे नवासे के हाथ में दी, एक जुल्फ बड़े नवासे के हाथ में दी। स्टेयरिंग और लगाम और मेहार तो एक के हाथ में होती है, ये दो के हाथ में आपने क्यों दे दी? कहा यही तो जमाने को बताना चाहता हूँ कि दोनों इमाम हैं, दोनों की नियत में फर्क नहीं होगा। अब कोई ये ना कहे कि हसन ने सुलह क्यों की, हुसैन ने जिहाद क्यों किया। वहाँ वक्त सुलह था इसलिए सुलह की, यहाँ वक्त जिहाद था इसलिए जिहाद किया। और यही हुसैन इब्ने अली है। बस अभी तो तमाम कर रहा हूँ थोड़ी देर में, इसलिए कभी कार्टर रोड पर भी जाके एक मजलिस पढ़ना है, फिर वहाँ से ब्रिज कैंडी जाना है मजलिस पढ़ने के वास्ते मौलू भाई के। और यहाँ आने में भी थोड़ी ताख़ीर हुई है क्योंकि मैं खड़क से मच्छी वाली महफिल से मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ और रास्ते में ट्रैफिक की वजह से माफ़ी चाहता हूँ आप तमाम हजरात से कि आपको यहाँ इतनी देर इंतज़ार करना है।
کیونکہ جب فرش مجلس بچ جاتا ہے تو آپ سے پہلے حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، لہذا بیوی سے بھی معذرت۔ حسین ابن علی کا عالم یہ ہے کہ مسجد النبی میں حسین داخل ہوتے ہیں، رسول نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں، حسین صفوں سے گزر رہے ہیں، صفوں سے گزرتے ہوئے پشت رسول پر آئے اور آ کے بیٹھے۔ جیسے ہی پشت رسول پر آ کے بیٹھے ویسے ہی آسمان سے جبرائیل چلے اور جبرائیل آ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم یہ ہے بعد درود و سلام کہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ اس وقت تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترا۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی قسم حسین کی معراج تھی، وہ رسول کی معراج تھی کہ فلک اول سے گزرے، فلک دوم سے گزرے، فلک سیوم سے گزرے، فلک چہارم و پنجم و ششم و ہفتم سے گزرے، منزل قابہ قوسین تک چلے گئے۔ اور یہ حسین کی معراج ہے کہ صفوں سے گزرتے ہوئے پشت رسول تک آ گئے۔ اور پشت پر جب آ کے بیٹھے تو ہم سمجھے جبرائیل آ کے حسین کو منع کریں گے، مگر جبرائیل نے آ کے حسین سے کچھ نہیں بولے، رسول سے بولے کہ اللہ کے رسول، خدا نے یہ کہلوایا ہے کہ اس وقت تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترے۔ اللہ اکبر، مسجد میں منظر قابل دید تھا، جماعت رسول کی تابع بنی بیٹھی تھی، رسول مشیت کے منتظر، مشیت حسین کے منتظر، اور رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں، سبحان رب العلا و بحمدہ، سبحان رب العلا و بحمدہ، سجدے کو طول دے رہے ہیں، طول پر طول دے رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ وہ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، انہوں نے دیکھا کہ آج رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، پشت پر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گھبرا کے پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان صحابہ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ دوسرا سجدہ خدا کو کیا یا حسین کو کیا؟ دوسرا سجدہ کس کو کیا؟ اور حسین پشت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ ایک حسین کا کھیل تھا، حسین بچے تھے، کھیلتے ہوئے آئے، پشت رسول پر آ کے سوار ہوئے اور رسول نے سجدے کو طول دے دیا۔ آپ مجلسوں میں کاہے کے لیے طول دیتے ہیں؟ یہ فضیلت کی کون سی بات ہے؟ حسین کا کھیل تھا، حسین بچے تھے، کھیلتے ہوئے آئے، تو ہم نے کہا چلیے آپ ہی صحیح کہ حسین بچے تھے، حسین کھیلتے ہوئے آئے، پشت رسول پر آ کے سوار ہو گئے، چلو بقول آپ کے حسین کا کھیل تھا تو کسی کا کھیل ایسا ہو جس میں اللہ بھی شریک، جبرائیل بھی شریک، رسول بھی شریک، نماز بھی شریک، سجدہ بھی شریک، وضو بھی شریک، مصلی بھی شریک، صحابہ بھی شریک، تو اللہ اکبر، جس حسین کا کھیل ایسا ہے تو اس کی عبادت کیسی ہے؟ جس حسین کا کھیل ایسا ہے تو اس کی عبادت کیسی ہے؟ عزیزان محترم، یہ حسین ہیں، اللہ اکبر، جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا اور اللہ نے اپنے سجدے کو طول دلوایا، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے نہیں آئے تھے، یہ سجدوں کو قائم کرنے آئے تھے، یہ سجدوں کو، نمازوں کو قائم کرنے آئے تھے۔ قائم سجدے کے بیچ میں اگر حسین آ گئے تو کہا میرے رسول سجدے سے سر نہ اٹھا، اس لیے کہ حسین کا بھی ایک سجدہ ہوگا جس سے صبح قیامت تک کے لیے اسلام بچے گا۔ ہاں عزیزوں، آج 8ویں محرم ہے، اللہ اللہ، آج کا ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم علمدار حسینی حضرت عباس کا ماتم کرتے ہیں۔ کون عباس؟ سکینہ کا سقا، زینب کے پردے کا محافظ۔ اللہ اللہ، عزیزوں، علی جس نے نہ دنیا کی تمنا کی نہ آخرت کی تمنا کی، دنیا معیار علی سے پست تھی، اس لیے علی نے دنیا نہ مانگی، آخرت قوت خرید کے اندر تھی،
اس لیے علی نے آخرت کی تمنا نہ کی، ایک بیٹے کی تمنا کی۔ یا علی، اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، اور ایسے بیٹے کہ آدم سے خاتم تک ایسے بیٹے کسی کو نہ ملے جیسے اللہ نے علی کو بیٹے دیے۔ اللہ نے علی کو 2 دیے، اور دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں سوارے دوش رسول، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، دونوں کے لیے لباس جنت آیا، دونوں کے لیے طعام جنت آیا، دونوں کے لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، دونوں کو رسول نے زبان چسائی۔ اب ایسے بیٹوں کے بعد یا علی آپ ایک بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے بھیا عقیل، ایک ایسے گھرانے میں شادی کرا دو، بہادر گھرانے میں، کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یا علی، جس کے بیٹے ہوتے وہ بیٹوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ کہا بے شک حسن و حسین میرے بیٹے تھے، جس اللہ نے مجھے دیے تھے اسی اللہ نے روز مباہلہ مجھ سے لے کے محمد کو دے دیے۔ اب ابنا انا و ابنا حکم کی منزل میں حسن و حسین فرزند محمد ہیں، لہذا علی کا بھی تو کوئی بیٹا ہو۔ تو یا علی، پھر بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں تو ماں بہادر گھرانے کی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا تم کیا جانو، بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے خالی باپ کا بہادر ہونا کافی نہیں ہے، ماں بھی بہادر گھرانے کی ہو۔ تو یا علی، جو بھی گھرانہ آئے گا وہ آپ سے کمتر ہوگا، اس لیے کہ نبوت آپ کے گھرانے میں ہے، امامت آپ کے گھرانے میں ہے، رسالت آپ کے گھرانے میں ہے، عصمت آپ کے گھرانے میں ہے، ملائکہ کا سلام آپ کے گھرانے میں ہے، طعام جنت یہیں آتے ہیں، لباس جنت یہیں آتا ہے۔ یا علی، ایسا گھرانہ تو ملے گا نہیں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہادر گھرانے میں جو بھی گھرانہ ہوگا وہ آپ سے کمتر ہوگا؟ کہا یہ راز تم نہ سمجھو گے، یہ راز کل کھلے گا کہ اگر لاکھوں کے لشکر سے دریا چھین لینا فاتح خیبر کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو دریا سے پیاسا نکل آنا بہادر ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزو، آج آقا عباس کا ماتم ہے، اور آج آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے آقا ابو الفضل عباس کا۔ اللہ اللہ۔ کون عباس؟ وہ عباس کے جس کی ماں ام البنین کبھی اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اگر عباس نے دریا پر جا کے ایک وفا کی تعریف لکھی کہ 3 دن کا پیاسا دریا میں اترا اور پانی نہیں پیا، تو ماں نے بھی ایک تعریف لکھی، ام البنین یعنی 4 جوان بیٹوں کی ماں۔ اللہ اللہ۔ جس کے 4 جوان بیٹے مارے گئے، اور مسلم ابن عقیل حضرت عباس کے سگے بہنوئی تھے، مسلم سا داماد مارا گیا، عباس ان کے بھائیوں سے بیٹے مارے گئے، مگر ماں نے تاریخ یہ لکھی کہ کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، جب بھی گریہ کیا یہ کہہ کے اللہ وا حسینہ، اللہ وا مظلومہ۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے تو فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ عباس کی ماں میرے بیٹے حسین پر ہوتی ہے، میں عباس کا ماتم کروں گی۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزو، جب حسین 28ویں رجب کو نکلنے لگے تو حسین ابن علی جنت البقیع میں ماں کی لحد کے قریب آئے۔ راوی کہتا ہے کہ دور سے ماں کی قبر کو دیکھا تو حسین اس تیزی سے بڑھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہو۔ حسین ماں کے قبر کے پیتی آئے اور آ کے لپٹ کے بیٹھ کے گریہ کرنے لگے، اماں آپ کا حسین کو رونا گوارا نہیں تھا، اماں حسین لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، اماں حسین قبریں بنانے کے لیے جا رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قرباں اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ تھی صدا شہنے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار،
آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اس کے بعد فاطمہ عباس سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. اللہ اللہ. قافلہ چلا گیا. دوسری محرم کو کربلا پہنچا. عاشورے کا دن قربانی کا دن تھا. جب کوئی نہ رہا تو عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. کہا عباس عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا آقا جہاں لشکر گیا ہے وہاں علمدار کو بھی جانے دیجئے، جہاں لشکر گیا ہے وہاں علمدار کو بھی جانے دیجئے آقا. اور اللہ اللہ. کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو. سکینہ بی بی کو گود میں لیا. بچی تمہارا مشکیزہ کہاں ہے؟ سکینہ دوڑ کے مشکیزہ لے کے آئی. عباس نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشک باندھی. آج دنیا میں جہاں بھی عباس کا علم اٹھتا ہے مشک سکینہ ضرور بندھی رہتی ہے. اللہ اللہ. ہاں عزیزو مشک سکینہ بندھی رہتی ہے. یہ علم و مشک کا کیا رشتہ ہے؟ بقول ثابت تھاریانی کہ کچھ اس طرح سے مشک ہے لپٹی علم کے ساتھ جیسے گلے چچا کے بھتیجی لگی ہوئی. عباس جب جانے لگے تو حسین نے علم کے پریرے پر اشارے سے کچھ کاٹ کے لکھا. زینب کبریٰ نے کہا ما جائے کیا لکھا؟ کہا بہن اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. ہم نے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے جب بھی یہ علم گیا تو علمدار کے ساتھ لوٹا. آج علم علمدار کے ساتھ نہیں آئے گا. یہی ہوا کہ عباس کا دائنا شانہ قلم ہوا. جب بایاں شانہ قلم ہوا حسین نے کمر پکڑی. عباس نے آواز دی آقا اس غلام نے جان قربان کی. علی اکبر چلو. عباس کے سرہانے آئے. عباس کے سرہانے آ کے عباس نے کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے. اللہ اللہ. آج دنیا میں جہاں بھی عباس کا ماتم ہوتا ہے وہاں عباس کا علم اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا. کبھی آپ نے سوچا آقا عباس کا تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ جس شہیدوں کی میتیں اٹھی ان کے تابوت اٹھتے ہیں، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا. اس لیے کہ دریا پر میت پڑی رہی. حسین نے علم کو اٹھایا، علی اکبر نے کمر کا سہارا دیا. حسین ماتم کرتے ہوئے ارے میرے بھیا، ارے میرے عباس. بیویوں نے علم کو گھیر لیا. واہ عباسا والیا کنارے. اللہ اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دفاع اور سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب سلطان محمد صاحب ابن سید محمد کاظم صاحب کی